ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونبثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی و بڑائی کے بعد بہت ساری رحمتیں، برکتیں، درود و سلام ہوں اللہ کے تمام انبیاء اور رسول پر، بطور خاص اس کائنات و سنسار کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں، برکتیں، درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا عنوان چل رہا ہے قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے تناظر میں۔ پچھلے کئی جمعے سے آپ نے قیامت کی چھوٹی نشانیاں سماعت فرمائیں، اور یہ تیسرا خطبہ والدین کے تعلق سے ہے۔ والدین کے حقوق کیا ہیں اولاد کے اوپر؟ پچھلے جمعہ بھی ہم نے کہا سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والدین کا مقام تمام ادیان میں، جتنے بھی ادیان اس دھرتی پہ پائے جاتے ہیں، سب کے اندر والدین کے مقام کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن جس طرح اور جس طریقے سے شریعت اسلامیہ نے والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے، دنیا کی اور کوئی مذہب یا دھرم اس سے ناقص ہے۔ یا مذہبی کتابوں کو لیں تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے والدین کے مقام کو جو بیان کیا ہے، وہ چیزیں یا وہ احکام دنیا کی اور کسی دھارمک کتاب میں نہیں ملتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ نے اپنے عبادت کے بعد والدین کے مقام کو بیان کیا ہے، یہ خود ہی اپنے آپ ایک مثال ہے۔ سوچنے اور سمجھنے والوں کے لیے یہ بات زیادہ مشکل نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد اگر والدین کے مقام کو بیان کیا ہے قرآن کریم کے اندر، تو پھر اس کی نوعیت کو اور اس کی نزاکت کو ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ بہرکیف آج کے اس دوسرے ایپیسوڈ اور دوسری قسط میں چند آیتیں دیکھتے ہیں، چند حدیث کہ اللہ رب العالمین نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں کیا بتایا ہے۔ دوسری قسط میں والدین کی، آج کا جو عنوان ہے، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، آج کا جو ٹاپک اس قسط کے لیے۔ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی کیوں ہے، اس تعلق سے یہ آیت دیکھتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور اللہ نے وصیت کیا ہے تمام دنیا کے انسانوں کو، مسلمانوں کو نہیں، تمام دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف سے وصیت کی گئی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ حسن سلوک میں ساری چیزیں آ گئی، صبح سے لے کر کے شام تک۔ کیوں حسن سلوک کیا کرو؟ ظاہر بات ہے، کسی چیز کی اہمیت کو بتایا جائے تو وہ اتنی اہم کیوں ہے، اس کے صفات کو بھی بتایا جائے۔ کوئی چیز اتنی، یہ مسجد اہم ہے مسلمانوں کے لیے، کیوں اہم ہے؟ ایک انسان اہم ہوتا ہے، کیوں اہم ہوتا ہے؟ ہر چیز کی اہمیت کے پیچھے ایک کاریگری ہوتی ہے، ایک وصف اور ایک وجہ تسمیہ ہوتی ہے کہ اتنا اہم کیوں ہے کہ اللہ رب العالمین نے وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو تمام انسانوں کے لیے۔ یہ وصیت ہے، کیوں؟ اب دیکھیں اس کیوں میں اللہ نے بیان کیا، حملتہ امہ کرہا، جی یہ
تیری ماں نے تیرے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، یہ پہلی وجہ بیان کی۔ کرہ بولتے ہیں ایسی تکلیف جس کو برداشت تو کیا جائے لیکن بیان نہ کیا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ کرہ عربی میں کاف را چھوٹی ہاں، کرہن نکرہ ہے، یعنی تم میں سے ساری ماؤں نے، تمہاری جتنی مائیں ہیں سبوں نے یہ تکلیف کو برداشت کیا، کسی ایک کی ماں نے نہیں۔ کرہ ایسی تکلیف جس کو ہنستے ہنستے برداشت کر لیا جائے اور شکوہ گلہ نہ کیا جائے، جی ایسی تکلیف، یعنی تیری ماں کے ساتھ تو حسن سلوک کر، اس لیے کہ جب وہ تجھے لے کر کے گھوم رہی تھی، تجھے سینے سے لگا کے گھوم رہی تھی، دودھ پلاتی پھر رہی تھی، تکلیف تو اسے ہو رہی تھی لیکن اس تکلیف میں اسے مسرت محسوس ہو رہی تھی، وہ کسی کو بتا نہیں رہی تھی، اپنے لختے جگر کے لیے اس نے ساری تکلیفوں کو برداشت کر لیا، کسی کو بیان نہیں کیا، اسے کرہ کہتے ہیں۔ اگلی بات اللہ نے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، عربی میں 30 کو 30 کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں، 6 مہینے کے بعد اگر کسی کو بچہ پیدا ہو جائے، 6 مہینے کے 7ویں مہینے تو اولاد جائز ہوگی، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ کبھی کبھی بچے 7ویں مہینے میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ شادی کے بعد اگر کسی کے گھر میں نئی شادی ہو گئی اور 7ویں مہینے میں ہی اس کی بیوی ماں بن گئی تو وہ یہ نہ کہے کہ 9 مہینے میں ماں بننا تھا، 7ویں مہینے میں کیسے ماں بن گئی، یہ اولاد میری نہیں ہے۔ 30 شہرا، دودھ پلانے کی مدت کو، حمل کی مدت کو اللہ نے کم سے کم 30 مہینہ قرار دیا ہے۔ 30 مہینے تک تیری ماں نے تجھے اٹھا کر کے کبھی پیٹ میں رکھ کر کے کبھی گود میں رکھ کر کے تیری پرورش کرتی رہی۔ 30 مہینہ کم نہیں ہوتا ہے، 30 مہینہ کم نہیں ہوتا ہے۔ ان ایام میں اسے جو بھی تکلیفیں ہوئیں اس نے اسے ہنس کر کے برداشت کر لیا، اس لیے تیرے والدین سے حسن سلوک تجھے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی بات اللہ نے بتائی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ یہاں دودھ پلانے کی مدت کو قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو میگزیمم 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے۔ عامین، عام کا تو شہر، سال، اور عامین کا تو 2 سال، 2 ایئرس۔ دودھ پلانے کی مدت ماں کے لیے اپنے بچے کو کتنی ہے؟ 2 سال ہے۔ 2 سال تک اپنے خون کو دودھ میں بدل کر کے تجھے پلاتی رہی، اس لیے اس کے ساتھ احسان کرنا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، دیکھیے یہ بہت بڑی بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر ایک شخص یہ ایک لائن کو سمجھ لے، اللہ کی قسم وہ اپنے والدین کے ساتھ کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ جی عمل کریں گے انشاءاللہ، یہ خالی دیکھ رہے ہو، عمل کرو گے انشاءاللہ، ٹکر دیکھ رہے ہو منڈی اٹھا کے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان آمین بولو زیادہ، ہاں بہت جلدی غصہ آتا تم نہ گھرا میں، ماں کے سامنے تو ابھی اکڑتے ہی لو، ہاں
اس ماں کے سامنے جس نے تجھے پھول سے بھی نازک پنے سے پال دیا، تیرے کسی انگ کو بنگا ہونے نہیں دیا، اس ماں کے سامنے بنگا ہوتا؟ اللہ ان نوجوانوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ماں ہے، وہ ماں ہے، کچھ نہیں کرتی ہے، بگڑو گے، گالی دو گے، کچھ بھی، اس کے ہاتھ نازک ہیں، اس کا دل نازک ہوتا ہے، اس کی زبان نازک ہوتی ہے، اس کی شفقت نازک ہوتی ہے۔ تم اسے گالی دو، اسے جھڑکو، اسے کچھ بھی کہو، رو دے گی، اپنے آنچل سے اپنے آنکھوں کو پوچھ لے گی، خاموش ہو جائے گی، پھر چولہے میں اپنا کام شروع کر لے گی، کپڑے دھونے لگے گی، جھاڑو لگانے لگے گی، اس لیے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ وہ تم سے لڑے گی؟ کہاں لڑے گی وہ تم سے؟ وہ نہیں لڑ پائے گی، تمہاری گالیوں کو برداشت کر لے گی، تمہارے کٹے چلے جملوں کو برداشت کر لے گی، اور جا کر کے چھپ کر کے کہیں بیٹھ کر کے رو لے گی، آنسو پوچھ لے گی، اور کسی کو بیان بھی نہیں کرے گی، کسی کو بیان بھی نہیں کرتی ہے وہ، کہ میرے بچے نے مجھے گالی دیا، میرے بچے نے مجھے مارا، میرے بچے نے مجھے جھڑکایا، سب اسی دل میں سما لیتی ہے، سمندر کی طرح اس کا سینہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، سمندر سے بھی زیادہ گہرائی ہوتی ہے ماں کے جذبات میں۔ ماں اسے کہتے ہیں، ماں کی ممتا کی انتہا نہیں لگا سکتے آپ۔ جی ہاں، جن کی مائیں موجود ہیں، اللہ ان کے ماؤں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو ماں اس کے جیب کو نہیں دیکھتی ہے، اس کی صورت کو دیکھتی۔ ہم جب بھی کرناٹک سے اپنے گھر جایا کرتے تھے، میری والدہ بیٹھی رہتی تھی، معذور تھی۔ جانتے ہیں میری والدہ کے منہ سے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جانتے ہیں ان کے منہ سے کیا نکلتا تھا؟ میرا بچہ کچھ کھایا کہ نہیں رہے، کچھ کھایا کہ نہیں، چہرہ سوکھ گیا ہے، جلدی سے جلدی پہلے کھلاؤ سے بعد میں نہانا، کچھ کرنا۔ یہ ماں ہوتی ہے، اسے ماں کہتے ہیں۔ وہ اپنے اولاد کے جیب کو نہیں دیکھتی، وہ اپنے اولاد کے مال کو نہیں دیکھتی، اسے اپنے بچے کی جان کی فکر ہوتی، اپنے بچے کی عزت آبرو کی فکر ہوتی۔ جتنے لوگوں کی مائیں موجود ہیں، اللہ ان اپنے ماؤں کی قدر کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ ماں کو زور سے بات کرنا، نازک دل ہے، اسے کیا زور سے بات کریں گے آپ؟ کیا ڈرائیں گے اسے؟ وہ تو خود ہی ڈری ہوئی، وہ تو خود ہی ڈری رہتی، اسے ہم کیا ڈرائیں گے؟ کمزور ہوتی ہے وہ۔ اللہ نے بیان کیا وَحْنًا عَلَىٰ وَحْنٍ، تجھے پیدا کرنے میں ہی کمزور ہو گئی، اب تو کیا ڈرائے گا اسے؟ وَحْنًا عَلَىٰ وَحْنٍ، تجھے پیدا کرنے میں ہی، دودھ پلانے میں ہی سارا خون اس نے پلا دیا، اب تو اسے کیا مارے گا، اسے کیا ڈرائے گا، اسے کیا جھڑکے گا؟ جس طرح تجھے اس نے پھولوں کی طرح پالا، اسی طرح اب تیری ذمہ داری ہے کہ تو اپنے ماں کو پھول کی طرح دے۔ اللہ ہم نوجوانوں کی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جملہ جو میں بتانے جا رہا ہوں، اس کو اگر کوئی نوجوان سمجھ لے تو انشاءاللہ وہ اپنے والدین سے کبھی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، سنیے اسے، انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، دیکھ میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ دیکھیں، اللہ نے اپنے شکریہ کے ساتھ والدین کے شکریہ کو جوڑ دیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ اگلی بات اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، دونوں کو، ماں باپ دونوں کو بیان کیا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، تیرے ماں باپ اگر میرے سامنے سجدے نہیں کرتے، سنیے گا اسے دھیان سے، تیرے ماں باپ اگر مشرک ہیں، کافر ہیں، میرے سامنے سجدے نہیں کرتے، میری عبادت نہیں کرتے، مجھے ناراض کر کے رکھے ہیں، پھر بھی میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تیرے والدین اگر میری نافرمانی میں بھی زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی تو ان کی فرما برداری کر۔ قرآن ہے یہ، سورہ لقمان آیت نمبر 14-15۔ جی ہاں، کیا کہا؟ اَلَا أَن تُشْرِكْ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ،
اگر تیرے ماں باپ شرک کے اوپر کوئی بات کہیں، شرک کرنے کے لیے مجبور کریں، کفر کرنے کے لیے مجبور کریں، گناہ کرنے کے لیے مجبور کریں، اس میں ان کی فرما برداری نہیں کرنا، لیکن اس کے علاوہ انہیں لا کر کے دینے میں، انہیں کھلانے میں، ان کے ادب و احترام میں، ان کے ساتھ احسان کرنے میں، نرم بات کرنے میں، قول کریم کے تعلق سے، حسن صحابت کے تعلق سے، حسن سلوک کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ تیرے والدین اگر مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، میں نے انہیں پیدا کیا، میرے سامنے سجدہ نہیں کرتے، میرے ساتھ بھی کفر کرتے ہیں، میرے ساتھ بھی شرک کرتے ہیں، لیکن تجھے اجازت نہیں ایک اولاد ہونے کی وجہ سے کہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے۔ ہو سکتا ہے کہ ابو بکر کے والد کی طرح آخری عمر میں ایمان لانے کا موقع مل جائے۔ جانتے ہیں نا حضرت ابو بکر کے والد کب ایمان لائے تھے؟ فتح مکہ کے وقت۔ جی ہاں، یہ حکم اللہ نے دیا ہے کسی بھی حال میں انشکر لی ولوالدیک۔ جانتے ہیں اس جملے کو دوسرے معنی میں بتا دوں؟ جس کی ماں ناراض ہے، جس کا باپ ناراض ہے، ممبر پہ کھڑا ہوں، ہوش میں کہہ رہا ہوں، ہوش میں ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، ہوش میں کہہ رہا ہوں، جس کی ماں ناراض، جس کا باپ ناراض، وہ سفر حج پہ جا کر کے حرم شریف کے پردے کو، غلاف کو پکڑ کے بھی دعا کرے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ جی ہاں، اور دنیا کے کسی میدان میں اسے کامیابی نہیں مل سکتی ہے اگر اس کے ماں باپ ناراض ہیں۔ جہاد پہ جانے سے روک دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، میں وہاں بیٹھا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا اوبائک علی الحجرت والجہاد۔ اے اللہ کے نبی، جانتے ہیں نا ہجرت کا مرتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے کوئی ہجرت کرے اور اللہ کے لیے کوئی گردن کٹانے نکلنے کی بات کرے، جہاد میں جانا، میدان کارزار میں جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات ہے۔ میدان کارزار میں تلوار کے سائے میں، توپ اور گولے کے بیچ میں جانا اللہ کے لیے کوئی معمولی بات ہے؟ واپس آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا، معمولی بات نہیں ہے۔ وبائک علی الحجرت والجہاد۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں ہجرت کے لیے اور جہاد کے لیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ، مسلم کی روایت ہی، کیا تمہارے والدین میں کوئی بھی ایک یا دونوں زندہ ہیں؟ فَهَلْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ، کیا تمہاری ماں یا تمہارے والد یا دونوں زندہ ہیں؟ کہا اس آدمی نے ہاں اللہ کے رسول زندہ ہیں۔ فرمایا اور انہوں نے کہا فَتَبْتَغِ الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ، تو چاہتا ہے کہ تو اللہ کے طرف سے بہت بڑے اجر کا مستحق بنے۔ سنیے اسے، سنیے اسے اور ایمان کو تازہ کیجئے۔ اگر اپنے والدین سے آپ کے رشتے بگڑ گئے ہیں، ابھی وعدہ کیجئے اللہ سے کہ اللہ یہاں سے نکل کے جا کے اپنے ماں باپ کے ہاتھ کو پکڑ کے ان سے معذرت کروں گا، ان سے معافی مانگوں، ان کو راضی کر لوں گا۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا کہ فَتَبْتَغِ الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ، کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تو بہت بڑے اجر کا مستحق بنے؟ کہا کہ نعم یا رسول اللہ، کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں۔ کہا کہ بھول جا جہاد کی بات کو، بھول جا ہجرت کی بات کو، اپنے دماغ سے نکال دے اسے۔ فَرْجِعْ إِلَىٰ وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا،
جا اپنے ماں باپ کے پاس اور ان کی خدمت کر، ان کی خدمت بچا لا، ان کے ساتھ حسن سلوک کر لے، یہ تیرے لیے جہاد سے بھی بڑھ کر ہے اور ہجرت سے بھی بڑھ کر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، پھر حضرت جاہمہ کا مشہور واقعہ ہے۔ آپ آتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت، اللہ کے نبی سے آپ نے بھی اجازت طلب کی کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پہلو امہ کا موجود، کیا تمہاری ماں ہیں، تمہاری والدہ موجود ہیں؟ سنیے گا، یہ جملہ گولڈ واٹر سے لکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ الام کا موجود، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، میری والدہ باحیات ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَلْزَمْهَا، اسے دوہرا لیجئے گا ایک بار، یہ عربی کا جو جملہ ہے دوہرا لیجئے گا دھیرے سے جمعہ میں، فَأَلْزَمْهَا، جی یاد رہے گا انشاءاللہ، فَأَلْزَمْهَا، تیرے اوپر یہ واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ فَأَلْزَمْهَا، ہاں کی ضمیر لوٹ گئی والدہ کی طرف۔ فَأَلْزَمْهَا، جس طرح تیری ماں نے بچپن میں ایک باپ اپنے بلکتے ہوئے بچے کو چھوڑ کر کے جہاد میں چلا جائے تو مر جائے گا، ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو گھر میں چھوڑ کر کے ہجرت کر جائے تو مر جائے گا، بچہ مر جائے گی۔ دنیا کا کون انسان اور فلسفی ہے جو یہ کہہ سکے کہ اپنے بلکتے بچوں کو گھر میں چھوڑ کے ہجرت کرو، جہاد پہ نکلو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری ماں تجھے بچپن میں چھوڑ کے نکلی تھی؟ کیا تیرا باپ تجھے چھوڑ کے چلا گیا تو تو اپنے بوڑھے ماں کو، بوڑھے باپ کو کیسے چھوڑ کے جا رہا؟ فَأَلْزَمْهَا، لازم پکڑو اپنی والدہ کو۔ فَإِنَّ یہ جملہ سنیے، سنو مسلمان نوجوان، فَإِنَّ الْجَنَّةَ، جی ایک بار بتایا تھا اِنَّا فَإِنَّا کی ترکیب سمجھائی تھی میں نے ممبر سے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، وَفِي رِوَایَةٍ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا۔ جی ایک نوجوان جو ہے لکھا تھا گاڑی پہ ماں کی دعا، کیا آپ بھی دیکھتے ہوں گے گاڑیوں پہ لکھا رہتا ہے ماں کی دعا۔ میں سوچا کہ بڑا نیک ہوگا یہ، ماں کے ساتھ بڑی محبت ہوگی اسے، لیکن کسی نوجوان سے 2-4 دن کے بعد معلوم ہوا کہ وہ اپنے ماں کو مارتا ہے، ماں کو مارتا ہے۔ اور گاڑی پہ کیا لکھا ہے؟ ماں کی دعا، لپس سروس ہے یہ، کیا ہے؟ لپس سروس ہے۔ ماں کی دعا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتے چلے جاؤ، اس کی ہر سانس تجھے دعا دیتی چلی جائے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، اے دنیا کے انسانوں، اے مسلمانوں، ماں کے خدمت کے بغیر تجھے جنت نہیں مل سکتی۔ اگر تیری ماں ناراض ہو گئی، تیرا باپ ناراض ہو گیا، تو تہجد گزار بھی بن جائے تو نالائق ہے۔ تو 5 وقتہ نماز بھی پڑھنے لگے، تیری نمازیں تیرے گلوں کے پیچھے ڈال دی جائیں گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیے ٹائم ہے کہ نہیں ہے، اب دیکھیے حضرت جاہمہ کہتے ہیں
کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استشیرہ فی الجہاد۔ صحابہ کرام کو گردن کٹانے کی بہت چاہت تھی اللہ کی راہ میں، جی چاہتے تھے کہ شہید ہو جائیں اور سیدھے جنت میں پہنچ جائیں۔ وہ گردن کٹانے کے لیے بےتاب تھے، ہم گردن جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ہمیں گردنوں کو جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی جہاں گردنیں جھکنا وہاں نہیں جھک رہی ہیں، جہاں نہیں جھکنا وہاں جھک رہی ہیں۔ جی کہیں کسی بابا کے سامنے جھک گیا، کہیں اور جھک گیا، کہیں اور جا کے جھک جا رہا ہے، جھک نہیں رہا ہے، لیٹ جا رہا ہے۔ جھکتے نہیں ہیں، لیٹ جا کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میرے گھر میں لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سجدہ کر لے، سب دھو کے پھینک دوں گا انشاءاللہ، دھو بھی دوں گا اور تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دوں گا۔ جی ہاں، اللہ کے گھروں کو اللہ ہمیں پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں ناراض ہے، موت آ گئی، پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ آپ کسی بھی کہیں دنیا کے کسی میدان میں ترقی کر جائیں، لیکن اگر آپ کے والدین کے دل میں آپ کی طرف سے تنگی آ گئی، اس لیے واقعہ بتایا نا، منڈی ہلا کے بات کیا کس کے ساتھ؟ یاد ہے پچھلے جمعہ کا واقعہ؟ یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ سگریٹ مار رہا، لائٹر جیب سے گرا، باپ پوچھا تو باپ کو کیا کریا انہیں؟ منڈی بنگی کر کو بات کریا۔ بولتی نا کیا جی تمہیں منجے بولتے ہیں، انہیں کون انہیں؟ اس کا نطفہ ہے انہیں، اس کا نطفہ ہے انہیں، بڑا ہوگا اب انہیں کیا بولتا؟ منجے بولتی ہیں تمہیں۔ ماں کو کیا بولتا؟ کیا گے منجے بولتی؟ ارے اسی وقت اس کی زبان بنگی ہو جائے، اگر اللہ کا عذاب آ جائے اس کی زبان ٹوٹ جائے، سڑ جائے۔ ماں کو بولتا ہے، ماں بیٹھی ہے، ارے جو تیرے ایک رونے پہ بے چین ہو جاتی تھی، وہ حال میں بیٹھ کر کے ایک نوجوان قربانی کے لیے لڑ رہا تھا، میرا واقعہ خود بتا رہا ہوں، میرے ابو کی طرف سے قربانی ہونا، میرے ابو کے نام سے قربانی ہونا، ارے مرحوم کی طرف سے قربانی نہیں ہے، زندوں کی طرف سے قربانی ہے، نہیں، میرے امی کی طرف سے ہونا، میرے ابو کی طرف سے ہونا۔ اور معلوم ہوا کہ اس کا والد بھی اس سے مار کھا کے مریا، اس کی ماں بھی اس سے مار کھا کے مری، اور والدین مر گئے تو والدین کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ جب زندہ تھے تو دوا نہیں کھلا رہا تھا، پانی نہیں دے رہا تھا، اکڑ کے بات کر رہا تھا، زور زور سے بات کر رہا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آگے فرمایا حضرت جاہمہ سے اللہ کے نبی نے کہا لک والدان، کیا تمہارے والدین موجود ہیں؟ قلت نعم یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے نبی موجود ہیں۔ فَأَلْزَمْهُمَا، اب دونوں کو، پہلے ماں کو بیان کیا، اب دونوں کو بیان کیا۔ فَأَلْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلُهُمَا۔ دونوں روایتیں ترغیب و ترہیب کی ہیں، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا۔ ماں جنت ہے تو اس کا صدر دروازہ باپ ہے، کیا ہے؟ کون سا دروازہ؟ بھائی گھر کتنا بھی خوبصورت بن جائے، دروازہ کھلے گا تبھی تو اندر جاؤ گے، دروازہ نہیں کھلا تو؟ اس لیے کہ پسینہ گراتا باپ ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، ماں کو خوراک دیتا باپ ہے، ماں کو کھلاتا باپ ہے، ماں کے نان و نفقے کا حساب باپ کے ذمہ ہے، کما کے باپ لاتا ہے، گھر میں ہانڈی چولہے پہ چڑھتی ہے، اس کی وجہ باپ ہے، بارش ہو دھوپ ہو سفر باپ کرتا ہے، کما کے باپ لاتا ہے، ہنڈیے میں سے خوشبو آتی ہے، کڑھائی میں خوشبو آتی ہے، توے پہ روٹی جلتی ہے، باپ کی وجہ سے گھر میں ماں گوندتی ہے اور باپ باہر سے لا کے دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں تیری جنت ہے اور باپ اس جنت کا صدر دروازہ ہے۔ جس کے ماں باپ ناراض ہو گئے، تم کچھ بھی نہیں ہو، کچھ نہیں ہو، ہم کچھ نہیں ہیں۔ کچھ نوجوان کہتے ہیں میں ایسا بولیا، ہمارے ابا بھی تو ایسا کرے، ہماری امی بھی تو ایسا کرے۔ ارے
جب اللہ نے کہا کہ میرے سامنے وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں پھر بھی تو ان کی خدمت کر، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی؟ جب ماں باپ اللہ کے وفادار نہیں ہیں اور پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ تو ان کا وفادار بن کے رہنا، تو اولاد اگر یہ کہے کہ میرے ابا نے مجھے یہ نہیں دیا، میری امی نے مجھے یہ نہیں دیا، اور جوڑواں کا مسئلہ اگلے جمعہ بولتا ہوں میں انشاءاللہ، یہ جوڑواں کی آنچلوں کی خوشبو میں کیسے پاگل ہو کے ماں باپ کو پاگل بنا رہی، انشاءاللہ اگلے جمعہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ اللہ رب العالمین کسی بھی حالت میں والدین سے بدسلوکی کی اجازت نہیں دیتا ہے، چاہے وہ اپنی جائیداد سے تمہیں عاق کر دیں، چاہے وہ اپنے گھر سے تمہیں نکال دیں، کچھ بھی کر دیں، لیکن تمہیں اف نہیں کہنا ہے۔ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے بعد رضا رب تبارک و تعالیٰ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضامندی، رب کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ اگلا جمعہ اسی ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ اور کچھ ضروری باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جن کے والدین زندہ ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہیں، ان کا احترام کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ زور سے بولو۔ والدین کے ساتھ معاملات اچھے نہیں لگ رہی، اسی لیے آمین کی آواز ہلو آ رہی ہے۔ ہاں سن لو، پھر یہ ممبر ہے اور جتنی باتیں میں نے کہی ہیں میرے ابا کی بات نہیں ہے، اللہ کے کلام سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ زندگی کے کسی موڑ پہ کامیاب ہونا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مولانا سے دعا، مولانا کو بریانی کھلا کو دعا کرو بولتی، مول صاحب کو اچھا حلوہ بنایا، بریانی بنایا، کھلا دے رہا، آپ جاتے جاتے مول صاحب بڑا خراب ہوگا ہے، ذرا دعا کر ڈالو اس کے لیے۔ ارے کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مولوی صاحب کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ اولاد کے لیے والدین کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ والدین سے دعائیں لینے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم۔